إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ میں کیا پریکٹس کہا تھا نعیمہ؟ میں نے یہ کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمیں صبح اٹھ ہی نہ سکی تو پھر کیا ہوگا، تو ہم نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہماری فیلنگس کیا تھی اس وقت۔ جی ٹھیک ہے، کس کس نے کیا تھا؟ جی سدرا۔ جی میم میں نے کیا تھا، اور اسی رات کیا تھا جس دن آپ نے بتایا تھا۔ تو وہی والی بات جس طرح بشرا نے شاید یہ سارا نے کہا تھا کہ اس رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی پھر، لیکن سیریسلی کہ تھوڑا ٹائم ایسا تھا کہ میں اس ٹائم پہ دنیا بالکل ایسے لگ رہی تھی کہ یہ میرے کسی کام کی جب نہیں ہے تو میں کتنی بے وقوف ہوں کہ میں اپنی ساری توانائی اور انرجیز جو ہے نا اتنی دوڑ لگا رہی ہوں دنیا کو، مطلب زیادہ ٹائم میں دنیا کو دے رہی ہوں، اور پھر اپنی وارڈروب اور یہ ساری ذہن میں آ رہی تھیں جو اسٹاک رکھا ہوتا ہے کچن میں اور یہ وہ، اور یہ تو ہر چیز کا تھا کہ اب بھی آنکھ بند ہو گئی تو یہ ساری میرے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ تو الحمدللہ یہ پوائنٹس بھی ذہن میں آئے بھی، اور نیکسٹ ڈے کیا بھی کہ صدقات اپنے ہاتھوں سے کرنے ہیں جلد از جلد جتنے کرنے ہیں، اور معافی اللہ سے پہلے ہی مانگ لینی۔ اس وقت توبہ بھی کی کہ توبہ ہم نے مرنے سے پہلے کہ ہمیں وہ فرشتے نظر آئیں اس ٹائم پہ، اور پھر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو اور اللہ سے توبہ مانگنی ہے، ریگریٹ کرنا ہے۔ اور بس مطلب یہی کہ دنیا کی لذتیں جو ہے نا وہ بالکل کچھ نہیں لگ رہی تھی بالکل اس ٹائم پہ جب یہ موت کو یاد کیا ہے۔ اور اس وقت اگر انسان تھوڑا سا کانشیس ہو کے سوچنا شروع کرے کہ ان میں سے کیا چیز ہے جو اگر میں صبح نہیں اٹھتی اور میری آنکھ قبر میں کھلتی ہے تو یہ سارا کچھ جو میرے ارد گرد ہے، میری اولاد ہے، ایک ہسبینڈ ہے، گھر ہے، وارڈروب ہے، کچن کیبنٹس ہیں، بینک بیلنس ہے، بینک میں پڑی جیولری ہے، وٹ ایور، گاڑی ہے، جو کچھ آپ کے نام ہے، جو کچھ آپ کے پاس، وہ وراثت جب بھی آپ کو ملی نہیں ہے لیکن آپ کو اس کی تمنا ہے کہ وہ آپ کو ملے گی، کچھ بھی ان میں سے کیا ہے اگر ابھی میں سوتی ہوں اور میری آنکھ قبر میں کھلتی ہے تو میرے کام آئی؟ تو انسان اس وقت لرز اٹھتا ہے کہ واقعی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو میں اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا، سوائے اس کے کہ جو میں صدقہ کر چکا ہوں، ورنہ یہ سب پیچھے جو کچھ ہے سب کچھ یہ سب وراثت بن جائے گا، یہ سب کسی اور کا مال ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جس وقت انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی صدقہ کر دو وہ بھی صدقہ کر دو، یعنی وہ بالکل اخیر وقت میں ہوتا ہے، یا فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو، تو اس وقت تو وہ فلاں کا ہو ہی جانا ہے، وہ تو اس کو مل ہی جانا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ تو بہترین عبادت اور بہترین صدقات وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے حواسوں میں، اپنی صحت میں اور اپنی مالداری میں جس وقت وہ ایکٹیو ہوتا ہے شعور کے ساتھ کرتا ہے۔ جی اور کس نے یہ پریکٹس کی؟ فوزیہ ظفر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا۔ جی میں نے بھی ٹیچر اسی رات یہ پریکٹس کی تھی جس دن آپ نے کہا تھا، اور واقعی جیسے سدرا کہہ رہی ہیں کہ بالکل تو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسرا سارے اپنے گناہوں پہ میں نے سب سے پہلے معافی مانگی اور اللہ سے کہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ کی۔ اس کے بعد پہلے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ مطلب یا اللہ ہمیں بھی موقع دے، پہلے ہی تو ذہن ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ہاں اس طرح ہے، تو فوراً یہی مانگا یا اللہ اب بھی اس طرح دوبارہ نہیں کروں گی، ابھی تھوڑا مجھے ٹائم دینا کہ میں اپنے آپ کو سدھار سکوں، اپنے بچوں کی پرورش میں یا جو کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کو بھی راہ راست پہ
ला सकूं, उन्हें समझा सकूं। तो अल्लाह से बहुत मतलब टाइम मांगने के लिए मैंने सोचा कि या अल्लाह मुझे भी टाइम देना, मैं भी मुझे इतनी जल्दी ना मतलब दुनिया से बुलाना, ताकि मुझसे जो गलतियां हुई हैं और फिर इसी तरह वही जो कुछ हमें लालच है दुनिया में, उन सब चीजों से मतलब अजीब सी दुनिया लगती है कि बस सब कुछ खत्म है, या अल्लाह सब कुछ दे दूंगी। बस ये है कि अपनी आखिरत कमाने के लिए जो मुझसे हो सका मैं करूंगी, अपने बच्चों अच्छा के लिए अच्छा अपने। फोजिया, फिर जब आपने ये सारी दुआएं की उस वक्त, और फिर जब सुबह आपकी आंख खुली, तो उस वक्त फिर आपने क्या महसूस किया? कुछ जहन में सिनेरियो था आपके कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सेकंड चांस दे दिया? जी बिल्कुल, सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा वाकई अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सुबह सुबह यही जो कुछ रात को सोच रही थी सुबह सुबह वही जहन में आया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अपने आप को सोचा नहीं अब मैंने चेंज करना है, अब मैंने अल्लाह से वादा भी किया है और अल्लाह से मतलब जो जो बातें की हैं तो इंशाअल्लाह मैं अपने आप को चेंज करूंगी, अपने अंदर भी चेंज लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों में सब में ये शऊर पैदा करूं और जो जो मतलब पहले मेरे में अंदर मिस्टेक्स थी वो दोबारा उनको दोहराऊं ना। अल्लाह ताला बस मेरा जो है ना ये पूरा करें और फोजिया, मुझे ऐसा वो जो मुमकिन है ना? ऐसा, जी बिल्कुल। आमीन आमीन, ऐसा मुमकिन है ना कि वाकई अल्लाह ने आपको सेकंड चांस दिया हो? जी क्योंकि बिल्कुल है तकदीर में होता है बिल्कुल। ना, आप दुआएं तकदीर बदलती है ना, तो दुआ करते हैं आप, तकदीर बदल जाती है। ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ने आपको सेकंड चांस दिया हो? तो जी हम सब के बिल्कुल। साथ ये होता है और हम सबको इस चीज को कॉन्शियस रहना चाहिए। और इसीलिए ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे दिलों की सख्ती को दूर करने के मामले में, यानी जब इंसान के अंदर दुनिया तलबी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी, उसकी परस्तिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको खत्म कैसे किया जाए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है वो ये कि मौत को याद करो, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। तो उसमें भी हमने इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश की थी। जी अमीना बेगम, आप बताइए, आपने हैंड रेस किया। जी, मेरे को भी ना दिल में बहुत सारा डर हो गया था। ऐसा लगा कि मैं अभी दुनिया में नहीं हूँ, चले गई मैं। ऐसा लगा मैं अंधेरे गड्ढे में हो गई। तो एकदम से नींद उशार हो गई मेरी। आज तो तहज्जुद का टाइम था, उठ के नमाज पढ़ लेके बोले चलो इतने खजा नमाज छूट गए मेरे पढ़ लेके। उसके बाद में तो इतना मिस ऐसा घबराहट हो गई, बोल नहीं सकती मैं, इतना घबराहट हो गई। मैं बोली देखो मैं क्या क्या मिस कर दी, अभी मैं नहीं करूंगी आइंदा से। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल अपने आप को कमर कसूंगी कि मैं ये चीज करना है, बोल तो करना है। जब अल्लाह ताला की बात आ गई तो कोई भी नहीं चाहिए, पहले अल्लाह ताला का फर्ज जो है ना, नमाज हो गया, बच्चों को सो उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ दिन से भी ना कि अभी हम लोग हमारे बड़ी फैमिली है, तो सब बच्चे देवरानियां जेठानियां पूरे इकट्ठा रहते हैं हम लोग। तो पूरे बच्चों को रख के कुछ आयतें वगैरह हर हफ्ते के दिन बच्चों को छुट्टी रहती, पूरों को लाके थोड़ा सा मदद करना, जैसे कि कुरान की एक आयत हो गया, कुछ हदीस हो गया, ऐसा स्टार्ट कर रहे थे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अच्छा मीन्स चल रहा है, ये सब चीजें हम लोग भी कर ले रहे। और थोड़ा सा इतना सा डर मीन्स अंदर दिल में जो डर आ गया ना, बहुत डर मीन्स अभी मेरे को नमाज अजा हो गई, बस पहले नमाज पढ़ना, चाहे चूल्हा में पक रहा है उसको बंद करना, पहले आके पढ़ लेना। मैं ये चीज बहुत मिस कर दी, बोल के अल्लाह ताला से बहुत तौबा कर ले कि बोले आइंदा मैं नहीं करूंगी इस चीज के लिए, बोल के बहुत हो करे। बहुत हो गया ना दिल और में, मीन्स ऐसा लग अल्हम्दुलिल्लाह, रहा था। जी जी, हाँ ऐसा लग अल्हम्दुलिल्लाह रहा अल्लाह था ने अभी मैं मौका मर गई। दिया ना। जी जी, वहाँ मौका दे दिया अल्लाह ताला, बोल के तब हम से ना सब सुबह बहुत। जब उठते हैं तो हम जब दुआ कर पढ़ते हैं ना जी कि जी जी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह लजी अहयाना बअदमा बाबा। अमातना व इलैहि नुशूर, है ना? तो ये जो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ना बेसिकली इसी बात पर होता है कि अल्लाह, तमाम तारीफ, तमाम शुक्र उस हस्ती के लिए है जिसने हमें हमारी मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी। अगर वो मौत के नींद के दौरान ही हमारी रूह को अल्लाह ताला ले जाते, हम क्या कर सकते थे? तो जी, ये जो सही बोला। सेकंड चांस अल्लाह ने हमें दे दिया है, अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। वो एक कहावत कॉल है किसी का कि जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है वो खसारे में है। ठीक है, जी और याद रखिए ये जी हदीस नहीं है, बाज लोग इसको हदीस के तौर पे कोट करते हैं, ये हदीस नहीं है, ये किसी का कॉल है और बहुत बेहतरीन कॉल है, बहुत खूबसूरत बात है। जब आज हमने अपने गुजरे हुए कल की निस्बत अपनी नमाज को बेहतर नहीं किया, अपने सदकात को नहीं बढ़ाया, अपनी जुबान की नरमी को नहीं बढ़ाया, अपने मामलात दूसरों दुरुस्त नहीं किए, दूसरों के साथ अपने रवैये दुरुस्त नहीं किए, अपने दिलों की सफाई नहीं की, तहारत नहीं अपने दिलों की हासिल की, तो हमने क्या किया फिर? अगर हम उसी पैटर्न पर जो कल था, जो गुजरा दिन था, उसी पैटर्न पर हम फिर चलते चले जा रहे हैं,
تو اللہ تعالیٰ ہم توفیق دیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ علم نافع جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس پر ہم عمل بھی احسن طریقے سے کر سکیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. میں چاہوں گی کہ آپ سب ان پریکٹسز کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور کرتے ہوئے ساتھ اس کو نوٹ کریں کہ ہم نے اس لیسن کے ساتھ فزیکلی یہ پریکٹس کی تھی. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب کل کو آپ لوگ پڑھائیں گے تو آپ کے پاس جہاں اور نئے آئیڈیاز ہوں گے وہاں یہ کچھ چیزیں آپ کو بہت مدد کریں گی. اور پھر جب آپ خود اپنے لیے بھی نوٹس اپنے ریوائز کریں گے تو تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ فائدہ دیں گی انشاءاللہ. جی نعیمہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی میں نے میم شیئر کرنا تھا کہ میں نے یہ ابھی جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا وہ میں نے نہیں کیا، مطلب کہ یہ رات کو لیتے تھے. مجھے نا 6-7 سال پہلے جب میرے ابھی بچیاں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کالج اور یونیورسٹی میں تھی، میں ایسے سوئی ہوئی تھی تو مجھے نیند میں جیسے خواب آتا ہے نا کہ میں مرنے والی ہوں اور میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، مطلب کچھ نہیں کیا کہ یہ کہ میں نے تو ابھی ان کو بہت کچھ سکھانا تھا. اس طرح میری خواب چل رہی تھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور میرا دل ایسے بیٹھا کہ بس میں مرنے والی ہوں اور میرے بچوں کے لیے میں نے اپنی کچھ بھی نہیں کیا. اور میں بہت زیادہ پریشان ہو کے اٹھی اور میرے حالات بالکل بھی وہ نہیں تھی کہ میں اتنی زیادہ پریشان ہوگی. اور میں وہ ابھی تک یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ میاں، میں بہت دفعہ کہتی ہوں اللہ میاں مجھے اس طرح کی جو جھنجھوڑا تھا نا، مجھے بار بار اس طرح جھنجھوڑا، مجھے دوبارہ ایسا خواب یا اس طرح زندگی میں اس طرح نہیں ہوا میرے ساتھ، میرے ہونا چاہیے. تو وہ مجھے اب تک نہیں بھولتا. تو یہ اسی سے مطلب ہے جو آپ نے ابھی ہوم ورک دیا، تو مجھے وہ والا نہیں بھولتا کہ میرا دل کیسے بیٹھا تھا کہ میں جا رہی ہوں اس دنیا سے اور میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا اور میں نے اٹھ کے اپنے بچوں کو نعیمہ سم ٹائم نا یہ جو خواب ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خواب جو ہیں یہ 46واں حصہ ہے بشارت کا. سچے مطلب یہ جو اچھا خواب ہوتے اس طرح کے، تو ٹیکنیکلی سم ٹائم یہ اللہ کی طرف سے بلنکس بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کو ایک جھماکے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا جھماکا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے کچھ بلنکس بھی آتے ہیں آپ کے دماغ میں آپ کو جگانے کے لیے. یہ پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، غالباً سورہ یوسف میں ہم نے اس کو پڑھا تھا. لیکن بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ میں سے کسی کے کوئی عزیز ایسے ہوں جو رات کو سوئے ہوں اور صبح اٹھے ہی نہ ہوں؟ کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہے؟ میم میں نے تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس کرنا ہے شیئر. تھوڑا سا پہلے کی بات ہے کہ میں کسی وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ نا. تو گھر سے جاتے ہوئے بالکل بندے کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، کہ بھی عام جیسے روٹین چیک اپ کے لیے بندہ جا رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے گئے ہم لوگ، تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اتنے برے طریقے سے وہاں پہ سڑک کے اوپر گری. بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جان بچا لی. تو اس کے بعد جب میں واپس گھر آئی نا تو پھر مجھے فیل ہوا اس ٹائم، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بھئی آپ کو رات کے ٹائم سونے سے کچھ فیل ہوتا ہے، تو یہ والی فیلنگ نا ہر ٹائم نہیں آتی ہوتی بندے کو کہ ابھی سو تو وہ والی فیلنگز آ جائیں جو آپ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے ذہن میں آئیں وہ والی فیلنگز. تو یہ کبھی کبھی وہی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ نے کوئی وہ دینا ہوتا ہے نا، آپ کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، تو پھر یہ فیلنگز آتی ہیں. تو مجھے بھی نا اس ٹائم یہ فیلنگ آئی. میں پھر جب واپس ہم لوگ آئے، شکر اللہ کا جان بچ گئی، مگر جب اس دن میں رات کو سوئی نا تو پھر اس ٹائم مجھے یہ بہت فیلنگ آئی کہ بھی خدا نہ خواستہ اگر اب میں اس طرح سے، اب تو بچ کے آ گئی ہوں، اگر میں بچ کے نہ آئی ہوتی تو یہ جو میرے اتنے سارے کام جو میں کہتی ہوں کہ میرے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ چل رہے ہیں نا. میں بستر پہ بھی پڑی ہوں تو پھر بھی سب کچھ ہو رہا ہے نا، سب کچھ چل رہا ہے کام، تو میری کہاں کمی تھی یہاں پہ. تو اس چیز نے نا بہت مجھے بھی وہ کیا. مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹائم نا میں ایسے کسی قرآن کلاس سے نہیں جڑی ہوئی تھی. یہ والی فیلنگز جو ہے نا یہ تھوڑے ٹائم کے لیے میرے ساتھ رہیں، مگر پھر میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں جیسے پھر دوبارہ بندہ مصروف ہو جاتا ہے تو وہ میں پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئی. تو یہ اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے نا کوئی اس طریقے سے جھماکہ دیتا ہے کہ سوچو، تو پھر اس کے بعد نا اپنے آپ کو کسی اس طرح سے بندہ اٹیچ کر لے کسی اللہ کے تعلق کے ساتھ،
تو تب یہ تعلق قائم رہے گا آپ کا. اگر یہ جھماکے دیتا رہے اور پھر بھی آپ اس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں کہ ہاں جی ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، مگر پھر بعد میں پھر ہم دنیا میں گم ہو جائیں، تو پھر وہ بات نہیں بنتی. بالکل، یہ بہت ضروری ہے یہ، اور خاص طور پر آپ کی جو تھاٹس ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، ان کو شیپ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوں جو ہمیں ریمائنڈر دیتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا، دنیا وہ آخرت کا. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دنیا دار شخص کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے، مثلا ایک جو عام شخص ہوگا تو وہ یہ سوچے گا، یا عورت ہوگی تو وہ سوچے گی اگر میں مر جاتی آج تو میرے بچوں کا کیا بنتا، میری بچیوں کا کیا بنتا، میں ابھی تو ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، اگر میں آج مر جاتی تو میں نے جو اتنی محنت کر کے یہ گھر بنایا ہے یہ تو میرا نہ رہتا، میں تو مٹی میں مل جاتی، اگر میں آج مر جاتی تو میری وراثت جو ہے وہ فلاں 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 کے پاس چلی جاتی. تو اس کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی. یا جیسے بھی آسیہ نے بتایا، ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں میرے ساتھ یہ سارے چل رہے ہیں یہ سب، لیکن دیکھو اگر میں نہ رہی تو میری کوئی اسپیس نہیں ہے یہاں پر. تو انسان اس سے بہت ہی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، میں تو فالتو انسان، یعنی میرے بغیر جب دنیا چل سکتی ہے تو میری ضرورت ہی کیا تھی یہاں پر. تو وہ ایک اور نیگیٹو اس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی وہی فیلنگز آتی ہیں، جیسے ابھی سدرا نے شیئر کی، امینا بیگم نے شیئر کی، اسی طرح فوزیہ ظفر نے شیئر کی، کہ جب آپ پرپز بھی یہ چیز سوچتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پریکٹس کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہ ہمیں رینڈملی روز ہی یہ فیلنگز آتی ہیں، نہیں آتی، لیکن ہم نے یہ پرپز بھی کیا تھا کہ ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے لیٹنا ہے تو ہم نے یہ سوچنا ہے. تو اس میں بھی جب آپ کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ایسی سوچ آتی ہے، پھر آپ ایسے ہی سوچتے ہیں، پھر آپ ایسا ہی انالیسس کرتے ہیں اپنا، اور پھر اسی طرح جب آپ کی صبح ہوتی ہے تو وہ پچھلی صبح سے کہیں بہتر ہوتی ہے، اور اس کو ہونا چاہیے بھی. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا تعلق اس طرح اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ پریکٹس ہم نے کرتے رہنا ہے. اور ابھی میں نے جیسے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا کہ آپ میں سے کسی کے کوئی ریلیٹو ایسے ہوں، کوئی عزیز دور پار کے یا نزدیک کے، جو رات کو سوئے ہوں اور صبح نہ اٹھے ہوں، ہیں کسی کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا؟ ہاں جی میم، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا اور ڈیتھ ہو گئی، ہم نے سنا کہ فلاں بندے کی وہ سویا اور صبح اٹھ ہی نہ سکا. میری خالہ کے ہسبینڈ تھے، خالو جسے ہم جنہیں کہتے ہیں اردو میں. تو وہ عید کے دوسرے دن، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تب، ان کے اپنے بچے بھی چھوٹے تھے، رات کو سیکنڈ ڈے تھا عید کا، تو رات کو قریباً 12 بجے کا ٹائم تھا جب ان کے بچے مطلب باہر سے کسی دوسرے کی فیملی سے ملاقات کر کے تو وہ لیٹ نائٹ واپس آئے ہیں. تو خالہ سو رہی تھی اور خالو نے دروازہ کھولا، سلام دو ہوئی، انہوں نے حال چال پوچھا، اچھا وہ کیسے تھے اور یہ وہ کر کے شب بخیر کر کے وہ اپنے بستر پہ سو گئے. ہی واز فائن، ان کو کوئی مسئلے نہیں تھے، بالکل ٹھیک تھے. اور فجر کے وقت جب وہ خالہ اٹھی، اور وہ خالہ سے پہلے اٹھ چکے ہوتے تھے روز، تو خالہ نے دیکھا کہ وہ اٹھے نہیں ہیں، تو انہوں نے نماز پڑھی اور ویٹ کیا کہ چلو شاید رات کو دیر سے سوئے ہیں اس لیے نہیں اٹھے. وہ بالکل ان کے ساتھ مطلب بیڈ شیئر کرتے ہیں تو وہ he was no more، مطلب جب خالہ نے ان کو اٹھایا تو وہ تھے ہی نہیں، ساتھ سوئی دن تھی وہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دنیا سے چلے گئے. سو دس از دا ریالٹی آف اے ہیومن بینگ. آپ ہوتے ہیں اور آپ نہیں ہوتے، تو کس چیز کے لیے مر رہے ہیں پھر ہم لوگ، کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس چیز میں ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. اور ہم موت کا ذکر کرنا نہیں چاہتے، موت ایسے ہی آ جاتی ہے جس کا وقت مقرر ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فیکٹ جو ہے ہماری زندگی کا وہ موت ہے، سب سے بڑی حقیقت موت ہے. کسی اور چیز کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ ڈگری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یہ وہ کچھ بھی
یس اور نو میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ میں مروں گا یا نہیں مروں، موت تو آنی ہی ہے. ہاں وقت مقرر ہے، لیکن کیا وقت مقرر ہے یہ نہیں ہمیں پتہ. اس لیے ہر وقت اس آخری لمحے کی تیاری ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے اور دنیا چھوڑ دے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. تو زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے نا کہ میں نے مر جانا ہے تو اس کی ہر چیز سے دلچسپی اٹھ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو سنت ہمیں سکھائی ہے وہ دنیا میں رہ کر کاروبار کرتے ہوئے، خانگی زندگی گزارتے ہوئے، گھریلو زندگی گزارتے ہوئے، سارے کام کرتے ہوئے موت کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس ٹریک پہ سے نہیں اترتا جس ٹریک پر اللہ تعالیٰ اس کو رکھنا چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ جب بھی ہم ٹریک سے اترنے لگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً روک دے. اللہ تعالیٰ وہیں دیر اینڈ دین ہمیں روک دے. چلیں اب ایک سوال پوچھنا تھا، ایک بات پوچھنی تھی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے وہ پڑھا تھا نا خواہش نفس کے بارے میں، دلوں کے سختی کے بارے میں، کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری خواہش نفس کیا ہے، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور میں نے سوچا تو مجھے نہیں سمجھ اس کے بارے میں آئی کہ میری پرسنل لائف میں میری خواہش نفس کیا ہے، تو مجھے تو اس کا پتہ نہیں چل رہا. خواہش نفس کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ ڈیفائن کریں نا کہ خواہش نفس کیا. وہ چیز وہ چیز جس میں آپ کا دل لگتا ہے، وہ چیز جو مڑ مڑ کے آپ کے دماغ میں آتی ہے، جو آپ کا سینٹر آف لائف بن جاتا ہے. وہ ایک ہی چیز ہو اگر تو پھر وہ خواہش نفس ہے نا. ہاں جی، میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتی ہوں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، مال کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا خاندانی جو ہے وہ تفاخر آ جاتا ہے کسی طرح سے. اب یہ جو فخر کا پیدا ہونا ہے نا، اور پھر اس فخر کی تقویت میں وہ جو انسان تکبر میں دوسروں کو جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے، حق کو جھٹلا دیتا ہے، یہ اس کی خواہش نفس. اس کا دل راضی رہتا ہے اس بڑے پن کے احساس میں. سمجھے؟ اس کا دل کس میں راضی رہتا ہے؟ اس بڑے پن کے احساس میں. اسی طرح مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی لاسٹ کلاس میں بھی کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تعریف بہت پسند ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے وہ تعریف کی چاہت ہوتی ہے. مثلا وہ بہت محنت سے کھانا پکاتے ہیں، خاتون ہیں، چلیں خاتون خانہ ہیں، بڑی محنت سے کھانا پکاتی ہیں. پیچھے چاہت کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ اس کی تعریف کرے، میرے سسرال والے تعریف کریں، تعریف کی چاہت. تو اس کی خواہش نفس کیا ہے؟ تعریف کی چاہت. وہ اس کا دل اس میں راضی ہے. اب اگر فرض کریں ہسبینڈ جو ہے وہ جلدی میں تھا، اپنی کسی ٹینشن میں تھے، آفس کی کسی مسئلے میں پڑے تھے، انہوں نے وہ کھانا کھا لیا لیکن تعریف نہیں کی، تو اب ان خاتون خانہ کا دل کیا ہو جائے گا؟ دل برا ہو جائے گا. دل برا ہو جائے گا، یعنی ان کا دل راضی نہیں ہوا. تو وہ جو تعریف کی چاہت تھی نا وہ ان کی خواہش نفس. تو ہاں سمجھ آ گئی، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کسی میں نہ ہو خواہش نفس، ہے نا؟ یہ تو ممکن ہے. یہ نہیں ہوتا، ہوتی ہے ہر ایک کے اندر، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. اس کو لیکن یہ کہ وہ زیادہ ہو کم ہو، لیکن وہ ہوگی برائی کے سینس میں. کسی کو کم ہوگی، کسی کو زیادہ ہوگی. کوئی اپنی نفس امارہ کو لگام ڈال کے رکھے گا، کیونکہ نفس تو ہے نا، اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے. 3 طرح کے نفس رکھے نا، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو ساری زندگی جنگ جو ہے وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بیچ میں رہتی ہے. ایٹ دا اینڈ آپ نفس مطمئنہ اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کی نفس امارہ مر چکا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ آپ کا نفس لوامہ اتنا پاورفل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نفس امارہ جب سر اٹھاتا ہے نا اپنا، تو وہ اس کو پھر دیتا ہے، اس کہتا ہے ختم نہیں،
وہ آپ نے پڑھا نا قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے، وہ کامیاب وہی ہوا جس نے اس نفس کو جو ہے وہ اس کا تزکیہ کر دیا. تو یہ نفس جو ہے یہ ہے تو موجود ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اس کا تزکیہ کرتے رہتے. یعنی کہ وہ اگر جو کی خواہش اٹھتی اس کو آپ دباتے رہیں اور اس کو مطلب کرتے رہیں تو پھر آپ مطلب صحیح چلتے رہیں گے. یعنی آپ نے یوں سمجھے کہ آپ اس کو کنٹرول کر کے خواہش نفس کو پھر آپ چلتے ہیں تو وہ صحیح ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے. اچھا ایک چیز ٹیکنیکلی اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، وہ یہ ہے کہ نفس امارہ جو ہے نا، اس کو دبایا، جیسے ہم دباتے ہیں نا، ایک خواہش سر اٹھاتی ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور فوراً بس اس کو دباتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. اس کو آپ جب دباتے ہو نا تو پھر یہ اسی ٹائم پر باؤنس کر کے باہر نکلتی ہے. مثلا آپ کو کسی پر غصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی پر غصہ ہے، آپ کا نفس امارہ کہتا ہے کہ بس اس کو تو گردن دبا، ٹھیک. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے، یہ آپ کی خواہش نفس ہے کہ میں اپنا غصہ استعمال. لیکن آپ کہتے ہو نہیں، مجھے تو غصہ حرام ہے، مجھے غصہ پینا ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا اس کے اوپر. اب آپ وہ غصہ دبا جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن آپ اس غصے کو ڈائریکشن نہیں دیتے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دے، وہ آپ کو نقصان دے گا. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ طریقے آئیں کہ ہم نے اپنی خواہش نفس کو ڈائریکشن کیسے دینی ہے. یعنی یہ غصے کی مثال سے لے لیجیے. اصل طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت بس آپ وہ غصہ پی جائیں اور آپ کہیں کہ بس میں نے منہ سے کچھ نہیں بولنا، اور دماغ میں آپ کی کھچڑی پک رہی ہے اور دل آپ کا ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہونی شروع ہو گئی ہے، آپ کو سویٹنگ شروع ہو گئی ہے اور بی پی آپ کا شوٹ کر گیا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت اپنے نفس کو سمجھانا ہے. غصہ آیا ہے، ٹھیک ہے، غلطی دوسرے کی تھی، لیکن اللہ کو معاف کر دینا پسند ہے. صحیح. یہ جو آپ اس کو سمجھائیں گے نا اپنے آپ کو کہ مجھے اس کو معاف کرنا ہے، اس کی غلطی کو درگزر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں میں کروں یہ کام؟ کیونکہ مجھے بھی تو معافی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا سورہ نور میں کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا نا کہ پھر تم بھی لوگوں کو معاف کرو. جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ غصہ ہمارے اندر غبار نہیں بنتا، وہ غیظ اور غضب میں کنورٹ نہیں ہوتا اور وہ ہمیں نقصان نہیں دیتا. اور نفس ہمارا جو ہے اس کو اس کی وہ جو ایک اس نے سر اٹھایا تھا اس کو ہم نے ایک ڈائریکشن دے دی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے. یہ جو باتیں چلتی نا ذہن میں، جب تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے نا تب تک وہ باتیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں. کسی پازیٹیو یا نیگیٹو پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر وہ تھم جاتی ہیں باتیں جو ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. اب ہم نے اس کو نیگیٹو کی طرف نہیں نہ جانے دینا، ہم نے کوشش کرنی پازیٹیو کی طرف ڈائریکشن دینی ہے. مثلاً بعض لوگوں کو نا جیسے آپ سمجھ لیں ایڈکشن ہو جاتی ہے نا، جیسے فلٹی مٹیریل دیکھنے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، وہ بری چیزیں دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو ارج ہوتی ہے، ان کا نفس امارہ ان کو اس طرف کھینچتا ہے. اچھا اب کیا ہے، ایک انہوں نے کوئی لیکچر سن لیا، قرآن کا لیکچر سن لیا، اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں دیکھنا، میں نے یہ نہیں کرنا بس. تو اب اس ٹائم پر تو شاید اس کو دبا دیں اس خواہش نفس کو، لیکن جب وہ لیکچر کا دماغ میں سے آہستہ آہستہ محو ہوں گی، وہ جو ایک موٹیویشن ملی تھی وہ ختم ہوگی، تو پھر وہ دوبارہ سے اس طرح چلے جائیں گے. یا کسی بھی قسم کی ایڈکشن، یہ میں نے ایک مثال دی، اب کسی بھی ایڈکشن کو یہ بعد میں دوبارہ. ہاں اب آپ نے کرنا کیا تھا، اصل میں کرنا کیا تھا اس بندے نے، اس نے اپنی یہ جو اس کے اندر ایک ارج ہوتی ہے نا، اس کو پازیٹیو طرف لے کر جانا تھا. اپنی اس انرجی کو، اپنی اس خواہش کو اس نے مثبت چیز کی طرف لے کر جانا تھا. مثلاً وہ جو ٹائم ہوتا ہے جس وقت اس کو یہ ارج اٹھتی ہے، یوزلی لوگوں کو تنہائی میں وہ یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے میں، رات میں، بالکل اکیلے. تو اب وہ کیا کرے، وہ جب وہ اکیلا ہونے لگے وہ اپنا موبائل یا اپنی ڈیوائس باہر چھوڑے.
वो ये एक मुसलसल प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी, वो डिवाइस बाहर छोड़ दे, या ये कि वो अकेला ना रहे, वो अंधेरे में ना रहे, उसने जब भी डिवाइस यूज करनी हो वो सबके बीच में बैठ के करे। तो बाज़ औक़ात हमें इस तरह की डायरेक्शन अपने आप को बाज़ औक़ात क्या हमेशा ही देनी पड़ती हैं, तब हम प्रॉपरली नफ्से अम्मारा को दबा सकते हैं, उसको कमजोर कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए कि जिन लोगों को कोई भी एडिक्शन होती है, स्मोकिंग की हो जाती है, किसी और चीज की, तो वो अगर कहें कि नहीं बस अब नहीं मैंने ये काम करना, तो वो कुछ दिन तो रुक जाते हैं लेकिन फिर दोबारा उसकी तरफ पलट जाते हैं। एंड बहरहाल ये चीजें इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी, और उम्मीद करते हैं कि आज की भी सारी डिस्कशन जो है वो हेल्पफुल रही होगी, बहुत सारे लोगों को जो है जिससे मिले होंगे। और समटाइम मुझे ये लगता है कि जब मौजू से हट के कोई बात होती है और बाद में मुझसे बात बहनें राब्ता भी करती हैं कि ये तो हमारे जहन में ये सवाल था, और आज की बात जो हुई हमने इससे ये और ये सीखा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिया हमारे मसाइल के हल का जो है वो निकाल देते हैं। आगे चलते हैं आज के लेसन में, बस हमारे पास थोड़ा सा रह गया। आयत नंबर 78 तक हमने पढ़ा था, और 78 में हमने अहले किताब के दो ग्रोहों के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में एक वो लोग थे जो अपने मतलब लोगों को ये कहते थे या आपस में ये बातें करते थे कि तुम लोग जो है क्यों बताते हो मुसलमानों को, क्यों बताते हो वो बातें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बयान कर दी हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफला ताक़िलून। अल्लाह ने जो निशानियां इस रसूल की बताई हैं तौरात में, अल्लाह ने जो तुम्हें इल्म दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हें ये सारे मालूमात दी हैं, ये इनको क्यों बताते हो? इनके हाथ में तुम हुज्जत दे रहे हो कि ये तुम्हारे रब के सामने जो है जाके दलील दें कि ये सब कुछ जानते बूझते इन्होंने इनकार कर दिया है, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून, तो क्या ये जानते नहीं है कि अल्लाह तो हर छुपे और खुले को जानता है? तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये किस तरह ये बात सोच सकते हैं कि ये सब कुछ जानने के बावजूद जब हक को छुपा जाएंगे इस डर से कि मुसलमानों के हाथ में दलील ना आ जाए, कोई हुज्जत ना आ जाए उनके हाथ में इनके खिलाफ, तो क्या अल्लाह को भी नहीं पता? चलो बज़ाहिर मुसलमानों को अगर नहीं भी पता तो क्या अल्लाह को भी नहीं पता? अल्लाह तो हर खुले और छुपे को जानता है। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके एक दूसरे ग्रोह को बता रहे का जिक्र कर रहे हैं कि वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें एक ऐसा ग्रोह मौजूद है जो उम्मी है, और उम्मी कौन है? जिसने किताब से इल्म हासिल नहीं किया बल्कि उसका सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो सिर्फ वो उलमा है जिनको वो फॉलो करता है। ठीक है, वैसे उम्मी कौन होता है? जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज उसकी माँ होती है, उसका नॉलेज किताबी नहीं होता, उसका इल्म किताबी नहीं होता, बल्कि जो माँ सिखा देती है बस वही उसके पास नॉलेज होता है। तो ये वो उम्मी लोग हैं जिन ला यालमून किताबा, इन्होंने किताब से इल्म हासिल नहीं किया बल्कि ये सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर बिलीव करते हैं जो इनके उलमा इनको बताते जाते हैं। और वो क्या है? इल्ला अमानीजा, यानी किताब का सॉलिड नॉलेज नहीं है इनके पास, सवाए उन तमन्नाओं के जो इनको इनके उलमा ने थमा दी थी। और अमानी जो है, मुना जो होती है, वो ऐसी तमन्ना होती है जिसके पीछे कोई बुनियाद नहीं होती। तो बेसलेस किस्म की बख्शिश के जो फार्मूले इनको दिए हुए थे, इनको जो फार्मूला उन्होंने दिया था कि जो यहूद हैं वो अल्लाह के चहीते हैं और बस वो चोजन वन पीपल हैं और उनको साथ तो बस कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, तो फिर ये महज उनकी बेसलेस किस्म की तमन्नाएं थी। वह इनहुम इल्ला यजुन्नून, और नहीं थे वो मगर सिर्फ गुमान करते, यानी सिर्फ उनके ख्यालात थे। और इसकी मैंने मिसाल आपको लास्ट क्लास में दी थी कि खुद हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आखिरत के मुतालिक मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के बीच में रिवाज पा गई हैं और बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई, इतनी ज्यादा मजबूत हो गई हैं कि लोग उनको असल दीन समझते हैं और कुरान को वो नहीं जानते, कुरान नहीं जानते, और बस उन्हें ये पता है कि मेरा ताल्लुक इस फिरके से है, मेरे बाप दादा इसका नाम लेते थे और वो आंखें बंद करके उसके ऊपर चले जा रहे हैं।
اور کیوں؟ کیونکہ اس سے اس خاص پرٹیکولر گروہ کے ساتھ ان کی امانیج ہوتی ہیں، ان کی وہ بیس لیس تمنائیں جڑی ہوتی ہیں، ان کا نجات کا فارمولا جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اس قدر شدید ہے کہ آپ پڑھا لکھا طبقہ اٹھا لیں، دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ اٹھا لیں یا ان پڑھ طبقہ اٹھا لیں، سب کے اندر یکسر یہ جو ہے فتنہ موجود ہے. اس محض تمنائیں اور سورس آف نالج محض وہ علماء، ان کی ویڈیوز، ان کے لیکچرز یا ان کی کتابیں، وہ اس سے بیانڈ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو علاوہ کھولتے ہی نہیں. اور کچھ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ان کا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ خود قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن سے فرسٹ ہینڈ نالج لے ہی نہیں، اور بس اپنی تفاسیر پڑھیں اور اپنی وہ جو ہے وہ پرٹیکولر بس اس چیز کے اندر ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، مجھے اتفاق ہوا مختلف اسکول آف تھاٹس کے مدارس میں جانے کا اور وہاں پر کچھ وقت گزارنے کا، تو ان سب کا طریقہ، سب کا ہی طریقہ آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کی کہ جیسے گھوڑے کی آنکھوں کی سائڈ پہ وہ لگا دیتے تھے نا چمڑے کے، ایک وہ پنجابی میں ہم لوگ کہتے تھے کھوپے، وہ سائڈوں سے نا گھوڑے کو ادھر ادھر نظر نہیں آتا تھا، ٹانگا جس گھوڑے پہ ٹانگا لگایا جاتا ہے تو وہ سیدھ میں چلتا رہتا، پھر اس کو سائڈ کا ویژن نہیں آتا کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں. تو اس طرح کی تربیت کر کے پھر معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو نکالتے ہیں کہ وہ اتنے متشدد ہوتے ہیں، اتنے متشدد ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور وہ قتل و غارت پر اتر آتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. تو سورس آف نالج ہے نا یہاں پر، وہ کیا ہے؟ الکتاب. سورس آف نالج آپ کے پاس الکتاب ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ محض گمان ہے. دیکھیں سب سے زیادہ دو طرح کی تعلیمات ہمارے پاس ہوتی ہیں نا دین میں. ایک تو کتاب ہے، کتاب اور سنت کا علم، اور ایک ہوتا ہے علماء کا اجتہاد. ٹھیک ہے، جو علماء نے خود اجتہاد کیا ہوتا ہے. تو اب اگر تو علماء کا اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان کی رائے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. پھر محض امانیج کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کی رائے کو پریفر نہیں کریں گے، یا صرف اس لیے کیونکہ میرے اسکول آف تھاٹ کے عالم نے یہ بات کہی ہے تو بس آمنا و صدقنا، چاہے وہ قرآن کے خلاف جاری ہے، چاہے وہ صحیح حدیث کے خلاف جاری ہے، بس مجھے تو یہی لینا کیونکہ میرے عالم نے یہ کہا ہے. تو بیسکلی یہاں اللہ تعالیٰ نے امی کہا ہے ان لوگوں کو جو لا یعلمون الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. اب آپ نے دنیا چاہے پی ایچ ڈی کر لی ہے، آپ نے چاہے پوسٹ ڈاک کر لی ہے، آپ چاہے کسی بڑے عہدے پہ بیٹھے، آپ سے زیادہ بڑا کوئی فزکس کو یا سوشل سائنسز کو یا کسی اکنامکس کو کسی چیز کو جاننے والا نہیں ہے. آپ کے پاس نوبل پرائز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے تو آپ امی ہیں، ان پڑھ. اللہ کے نزدیک آپ کی اس کوالیفیکیشن کی کوئی ویلیو نہیں. کتاب کا علم جو ہے وہ فریضہ ہے، اور افسوس صد افسوس کہ ہم اس کو زبانی بھی یاد کر لیتے ہیں، ہم اس کو صبح شام پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اندر ہے کیا، یہ بتا کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر کیا رہے. ہم اللہ کی باتیں ایسے پڑھتے ہیں گویا سمم بکمن عمیون ہو. جس طرح کسی بہرے اور اندھے کے سامنے کچھ بولا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی نا، اسی طرح ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھتے چلے جا رہے اور یاد کرتے چلے جا رہے، ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر ہم اس کو جانتے نا، اگر ہم اس کتاب کا علم حاصل کرتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ساتھ بھی کیا، اور یہ وعدہ ایگزیبٹ بھی ہوا، تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اگر یہ تورات اور انجیل نافذ کرتے تو یہ ان کو
ऊपर से भी रिस्क इन पर बरसता है, इनके पैरों के नीचे से भी रिस्क जो है वो निकलता। मफहूम है ये, यानी टोटल दुनिया और आखिरत की कामयाबी इन्हीं के लिए थी, दुनिया की भी। और आपने देखा हिस्ट्री इस चीज पर गवाह है, चाहे वो बनी इसराइल थे, चाहे वो उम्मत मुस्लिमा थे, जब जब हमने किताब को अपनी जिंदगियों में दाखिल किया, किताब को अपने ऊपर नाफिज किया, हमने दुनिया में भी एक्सेल किया, दुनिया में भी कामयाबियां हासिल की, फतूहात भी की, साइंसी इजादात भी की, सब कुछ की, टॉप ऑफ द टॉप रहे। लेकिन जब जब इस किताब को हमने महज अपने घर की एक वो बनाने के लिए, नाउज़बिल्लाह सुम्मा नाउज़बिल्लाह, हमने तो सिर्फ जिन भूत भगाने के लिए जो है ना वो रखा हुआ है। एक वो रुकिया सुन लें, आप बीमार हो गए, ठीक है, वो अपनी जगह, सब चीजें जरूरी हैं। अब फिर आप में से कोई ये ना कहे कि जी आपने ये बात क्यों की, वो अपनी जगह जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा बुनियादी चीज क्या है, इस किताब के जरिए अपनी जिंदगियों को मुज़य्यन करना, अपनी जिंदगियों को संवारना, अपने अपने मामलात को, अपनी इखलाकियात को, अपने किरदार को इसके मुताबिक ढालना। असल मकसद ये है। कुरान बुक ऑफ एक्शन है, ये सिर्फ रेसिटेशन की किताब नहीं है, ये अमल की किताब। अदरवाइज फिर हम सब अमानीश में पड़े में, चूंकि हम मुसलमान हैं बस हम तो बख्शे हैं, चूंकि हमने फलां के हाथ पे बैत की हुई है तो वो फलां तो जन्नत में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो उस वक्त तक नहीं जाएंगे जन्नत में जब तक कि वो अल्लाह से लड़ झगड़ कर हमारी बख्शिश नहीं करा लेते। ये कहाँ लिखा हुआ है, किसने गारंटियां दी हैं? ये यहाँ पर इनका भी यही गुमान था। अल्लाह ताला फरमाते फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, हलाकत है, तबाही है। वैल जो है वाव या लाम, इसके मुख्तलिफ माने हैं। एक तो यही जैसे हलाकत मैंने आपसे कहा यानी बर्बादी, वैल मीन बर्बाद हो गए वो लोग, दुनिया और आखिरत तबाह हो गई उनकी, हलाकत है उनके लिए। फिर वैल जो है वो अजाब के लिए भी आता है, और फिर इसी तरह दोज़ख की एक वादी का नाम भी वैल है। तो तीनों इस पे रख लीजिए, लफ्ज को यहाँ पर माने जहन में रखते हुए पढ़िए, लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम। इनका तरीका क्या था कि यहाँ पर याद रखिए, अल किताब मानी तौरात नहीं है, ये तौरात लिखने की बात नहीं हो रही, ये तौरात में अपनी तरफ से एडिशन करने की बात हो रही है। ठीक है, तो वैसे तो लिखते थे ना, तौरात भी लिखी जाती है, कुरान भी लिखा जाता है। आप में से भी किसी को शौक होगा तो आप खुद खताती करते होंगे, लफ्जी तर्जमा लिखने के लिए आयत खुद लिखते हैं, तो वो भी एक तबू नहीं है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर क्या बात है कि किताब के अंदर एडिशन करते थे, ये खुद लिखते थे और फिर क्या कहते थे, सुम्मा यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाही, क्या कहते थे, उन लोगों को ये ऐसे सुनाते थे। सूरह आल इमरान में आता है कि अपनी जुबान को ऐसे टेढ़ा करके, ऐसे लोच दे के लफ्जों को बीच में अपना मुद्दा बयान करते थे कि लोगों को लगता था ये भी तर्जुमे का हिस्सा है, ये भी किताब का हिस्सा है। तो जैसे मैं अक्सर आपसे कहती हूँ ना, ब्रैकेटें लगा के तर्जुमे बनाए जाते हैं, तो इनका भी ये तरीका था। ये खुद लिखते थे अपने हाथों से, बीच में एडिशन करते थे और फिर अल्लाह की तरफ उसको मंसूब कर देते थे। क्यों? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो इसके बदले ले लें थोड़ी सी कीमत, दुनिया कमा लें। दुनिया कमाने के लिए अल्लाह पर झूठ बांधते थे, खुद अपनी तरफ से तालीमात बनाते थे और कहते थे ये अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह ने ये फरमाया। याद रखिए, जब तक आपको श्योर शॉर्ट नहीं है, जब तक आपने पढ़ा नहीं है, खुद आपको पता नहीं है कि ये कुरान का हिस्सा है, ये कोई सही हदीस कुदसी है, कभी मत कहिए अल्लाह ने ये फरमाया, कभी मत कहिए जब तक आपको कंफर्म नहीं है। ये अल्लाह पर झूठ बांधना हो जाता है अगर हमें पता नहीं और हम कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया। और लोग लिटरली बड़े आराम से कहते हैं वो अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह ताला ने ये कहा है, ये अल्लाह ने कहा है। कहाँ कहा है, कहाँ देखा है आपने, कहाँ लिखा हुआ है? छोटी छोटी बातों के बीच में अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये करता है, अल्लाह ने ये किया। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पर झूठ कैसे बांध सकते हैं जब तक आपको पता ही नहीं।
فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ اللہ کے دین کے ذریعے دنیا کماتے تھے، اور دنیا کماتے بھی کیسے تھے؟ اس کے اندر لوگوں سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تبدیلیاں کر کے، لوگوں کے من چاہے فتوے دے کے، لوگوں سے اپنے مالی اور دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تعلیمات کو چھپا کر، ان کو مس گائیڈ کر کے، ان کو غلط طریقے سے تھریٹ کر کے، تو وہ ان سے فائدے اٹھاتے تھے دنیا کے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ان کی یہ جرأت ہوئی کیوں؟ ان کو یہ جرأت ہوئی کیوں کہ وہ جھوٹ لکھتے، خود لکھتے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے؟ کیونکہ ان کا گمان یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے پچھلوں نے ان کو یہ امید دلا رکھی تھی کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ ان کو سزا نہیں دے گا۔ جیسے پہلے بھی میں نے مثال بھی دی تھی نا پچھلی کلاس میں، کہ کسی ماں کا لاڈلا بچہ کیوں غلط کام کرتا ہے جبکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام، کیونکہ اسے پتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ماں کا لاڈلا ہوں تو ماں مجھے کچھ نہیں کہے گی، اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ تو یہی مسکنسپشن جو تھا ان کا آخرت کے بارے میں، اس نے ان کو اتنی ہلا شیری دی اس بات کی کہ وہ خود کتاب لکھتے، خود باتیں لکھتے اور اس کو اللہ سے منسوب کرتے، اور ان کو اس بارے میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اول تو پھینکے نہیں جائیں گے جہنم، بچا لیے جائیں گے، اور اگر نہیں بچایا مطلب کچھ پھینکا ہی گیا جہنم میں تو کوئی بات نہیں، کچھ دنوں بعد نکال لیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارا کانسیپٹ آخرت کے بارے میں درست نہیں ہوتا نا، تب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے۔ جب تک ہمیں کہیں نہ کہیں سے نجات کے وہ نظر آتی رہتی نا سبیل، فلاں بچا لے گا، فلاں طریقے سے نجات ہو جائے گی، یہ عمل کر لیں گے بعد میں، فلاں جگہ اتنا چڑھاوا چڑھا دیں گے، فلاں جگہ یہ کر لیں گے تو یہ بخشش ہو جائے گی، فلاں ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دے گا، تب تک انسان کبھی بھی پورے کا پورا دین میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی بھی ایسا مطلب وہ نہیں کر سکتا کہ وہ ویسے دین میں داخل ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہی آیات اسی طرح سے سورہ آل عمران میں آئیں گی، پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یعنی اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہیں آگ میں نہیں پھینکے گا، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اسی طرح آتا ہے نا کہ اگر واقعی تم اپنے اس کانسیپٹ میں سچے ہو تو پھر اللہ تمہیں بار بار کیوں عذاب دیتا ہے، دنیا میں تمہارے اوپر مصائب کیوں آتے ہیں، اتنے ہی تم چہیتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، میں آپ کو موضوع بتا رہی ہوں، اس کا موضوع کیا ہے اس آیت کا۔ تو وہ یہ کہ اگر تمہارا کانسیپٹ واقعی درست ہے، تم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہو نعوذ باللہ، تو پھر تمہیں دنیا میں تمہارے اوپر مصائب کیوں آتے ہیں اور اللہ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دے گا، جیسے کہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا اور تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا تمہارے گناہوں کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی بغیر جانے بس جو سنا، جو بڑوں سے پچھلوں سے دین سنا، اسی کانسیپٹ کو لے کر اسی کو دین بنا کر اسی پہ چلتے چلے جا رہے ہو، تمہیں علم ہی نہیں ہے اور تم نے کتاب کا علم ہی حاصل نہیں کیا۔ بلا، اصل حقیقت یہ ہے، بلا جو ہوتا ہے نا، یہ جہاں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی بات کی سختی سے نگیشن کر کے
اس کی آگے اس کو اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. کیوں نہیں؟ بلا بلکہ ہوگا یہ من کا سبب سیئۃ، جو بھی کوئی برائی کرے گا، جو کوئی بھی برائی کرے گا، سیئۃ نکرہ ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، یعنی اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع اللہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا اور اسی غلطی میں وہ خوش رہا، تو ایسا شخص فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں. اور اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ساتھ ساتھ رہنے والا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ ان کے ساتھ سوئے گی، ان کے ساتھ جاگے گی. اسی طرح یہ چلے پھریں گے تو آگ ساتھ ساتھ رہے گی. یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ جلا کے بھسم کیا اور ختم، یا خود بجھ گئی، یہ بجھے گی بھی نہیں، ہر وقت رہے گی ساتھ ساتھ. تو جو شخص، حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ چھپا جائیں گے حقیقت کو تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی من کا سبب، جو بھی کوئی برائی کرے گا، جو بھی کوئی، یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو، جو کتاب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کوئی ایسی برائی کرے گا. کیسی برائی؟ جیسی یہ پیچھے مینشن کی ہے. ایک بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے. تو جو بھی کوئی برائی کرے گا اور پھر وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا، اس سے واپس نہیں پلٹے گا، رجوع اللہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اگر وہ ایمان میں درست نہیں تھے تو پھر وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ جو امانی تھی ان کی، یہ جو ان کی بیس لیس تمنائیں تھیں، خواہشات تھیں کہ جو مرضی کر لیں جی، جو مرضی کریں، ہم تو فلاں کے فالوور ہیں، ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، اور ہم نے تو فلانے اور فلانے جو ہے وہ کام کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے تو باپ دادا بڑے نیک تھے. ایک یہ بھی کانسیپٹ بہت ان کے یہود کے اندر بھی تھا اور ہمارے اندر بھی بہت ہے. میری تو نسبت فلاں سے، میں تو سید ہوں، میری تو نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، میں تو بخشا ہوں، میرا تو رتبہ ہی کچھ اور ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبیوں سے نسبت رکھنے والوں کے انجام بھی کیسے کیسے رہے. حضرت نوح کا بیٹا تھا وہ، جو طوفان نوح میں ڈوب گیا. حضرت لوط کی بیوی تھی وہ، جو قوم کے ساتھ پتھروں کے ذریعے ہلاک کی گئی. نبی سے نسبت تب کام دیتی ہے جب ایمان ہوتا ہے، جب عمل صالح ساتھ ہوتے ہیں، جب نبی کی تعلیمات پر عمل ساتھ ہوتا ہے، پھر نسبت فائدہ دیتی ہے. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آپ کے باپ دادا نے جو نیکیاں کی ہیں، وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی نیکیاں ان کو فائدہ دیں گی. یا آپ کو تب آپ کے باپ کی نیکی فائدہ دیتی ہے جب آپ کم سن ہوتے ہیں. اب آپ کے اوپر ابھی قلم آپ کے لیے نامہ اعمال لکھنے والا نہیں ہوتا. جب آپ بہت کم سن ہوتے ہیں، جس کی مثال ہم نے پڑھی بھی تھی، پیچھے بھی پڑھی تھی سورہ کہف کے میں بھی، کہ اس واقعے میں کہ جو باپ نیک تھا تو بچوں کا خزانے کی حفاظت کی. اسی طرح سلف صالحین کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ مطلب اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، بچوں کی جب انہیں بچوں میں کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہوتا تھا تو وہ اپنی نیکیاں بڑھا دیتے تھے. لیکن وہ اس طرح فائدہ نہیں دے گی آخرت میں کہ آپ کے والد بہت نیک تھے تو آپ کی بھی بخشش ہو جائے. وہ آپ کی بخشش آپ کے اپنے اعمال کے ساتھ ہونی، آپ کے اپنے ایمان کے لیول کے ساتھ ہونی. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. دیکھیے، کسی بھی خاندان میں پیدا ہو جانا، کسی بھی ماں باپ کے گھر پیدا ہو جانے میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ سید گھرانے میں پیدا ہو گئے، آپ کا کیا کمال ہے؟ کیا نیکیاں کی تھی آپ نے جو آپ کسی ایسے گھر میں، کسی ایسی والدین کے گھر میں پیدا ہو گئے؟
تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قبائل اور اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کی پہچان کے لیے سورہ حجرات میں آپ پڑھیں گے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور ہر انڈیویجول جو اس دن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے سوائے اس کے جو ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کے نام پر ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور تاکید کرتے تھے, وہی قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے. نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا, نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ساتھ ساتھ تو یہ کانسیپٹ اور بھی کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, دوسری طرف کون سے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنت میں جانے والے, جنت کے حقدار تو وہ ہیں جو اپنے ایمان کو درست رکھتے ہیں, جو اپنی نیکیوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں, سنا ہے کبھی آپ نے عشرہ مبشرہ سنا ہے کبھی؟ کون لوگ تھے؟ میم وہ 10 لوگ تھے, 10 تھے نا صحابی جن کو دنیا میں خوشخبری, 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ بس یہ پکے جنتی ہیں. 10 لوگ تھے وہ, جن میں حضرت عمر بھی تھے, حضرت ابوبکر بھی تھے. تو حضرت عمر جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی, جن کی موت شہادت کی وجہ سے ہو رہی تھی, جب ان کو حملہ کیا گیا اور ان کے پیٹ میں خنجر اس طرح مارا اس نے, جو حبشی تھا, اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں, لولو تھا غالباً اس کا نام, تو اس سے مارا تو وہ آنتیں ایسے کٹ گئیں کہ جب ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے دودھ نکل گیا, یعنی ان کی موت کنفرم تھی, اس شہادت کی موت تھی ان کی. اس وقت ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں عمر تمہیں مبارک ہو. تو حضرت عمر کا سر جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا, تو انہوں نے کہا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دو, اور اپنا گال زمین پہ لگا کے کہتے ہیں اگر عمر تمہاری اس بات پر آ گیا تو وہ برباد ہو گیا. یعنی تم جو مجھے بشارتیں دے رہے ہو اس وقت, اگر میں اپنی اس سوچ میں آ گیا کہ بس میں تو بخشا ہوا ہوں تو میں تو برباد ہو گیا. اور اس وقت حضرت عمر نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا تھا, حذیفہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں بتایا تھا اللہ کے رسول نے, کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان کو غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی لیڈرشپ جو 20 لوگ تھے جنہوں نے تبوک سے واپسی کے راستے پہ حملہ کیا تھا, ان کے نام بتا دیے گئے تھے, تو وہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا, امانت کی. تو حضرت عمر نے ان سے ریکویسٹ کی, ان سے ترلا ڈالا اس وقت کہ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے نا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تھی کہ تم جنت میں جاؤ گے. جب ان کو اتنی فکر تھی آخرت کی, ان کو اتنی فکر تھی, ڈر تھا اللہ کی, خشیت تھی ان کے دل میں, خوف تھا ان کے دلوں میں جہنم کا, اللہ کے عذاب کا, ہم کون سے, جسے وہ کہتے ہیں نا فولس پیراڈائز, احمقوں کی جنت, ہم کس میں رہتے ہیں؟ ہمیں شیطان نے کیا چیز ہمارے لیے مزین کر دی کہ بس ٹھیک ہے تم تو بخشے بخشائے, تمہیں تو ضرورت ہی نہیں, جو مرضی کر لو تم, کتنے زیادہ تم قتل و غارت کر لو, کتنے زیادہ تم یتیموں کے حق مار لو, جتنی مرضی تم لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لو, بس سال کے سال تم اتنی دیگیں اور اتنا یہ اور اتنا وہ کر لو, تو بس تمہارے تو تلتر پار ہے, دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. اس طرح شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دیا. یہاں 2 کیٹیگریز آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں, اصحاب الجنہ کی بھی اور اصحاب النار کی بھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایمان اور عمل صالح. ایک وہ ہے جو اپنی برائی میں گم ہے, فرحاں ہیں, خوش ہیں, نہ ان کو ایمان کی فکر ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں, اور نہ ان کو اعمال کی فکر ہے, بس امانی ہیں, بیس لیس تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, اور اب اللہ کے اوپر اس طرح سے وہ جھوٹ باندھے ہوئے گویا انہوں نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے. اور ایک طرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں
اور نیک عمل کرتے ہیں تو اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرق صرف یہ ہے کہ کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے۔ لیکن ایک لمحے کا بھی جہنم کا عذاب، یہ جو کہتے ہیں نا لن تمسن النار الا ایاما معدودات، اللہ تعالیٰ آگے آپ پڑھیں گے ان سے کہیں گے کہ اگر واقعی یہ سچ ہے جو تمہارا گمان ہے کہ تم بہت اللہ کے نزدیک خاص ہو لوگوں کی نسبت، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ تو یہ خود سیلف ڈسپشن کا شکار تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا، سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا وہ اپنے ساتھ سچے ہونا ہے، اپنی کسی خرابی کسی برائی پر پردے نہیں ڈالنے، بہت کریٹیکلی اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کہاں غلط اور کہاں میں اللہ کے احکامات سے دور ہوں اور کس وجہ سے میں دور ہوں اور کس طرح مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کل اگلی آیات جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے، اور یہاں تک جو ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی میں نے کرنا تھا کہ یہ جیسے بشرا نے کوشچن کیا تھا کہ خواہش نفس جو ہے ہماری وہ حاوی ہو جاتی، تو خواہش نفس اس طرح بھی ہے نا کہ ایک اللہ کا حکم آ گیا ہے جیسے پردے کا یا پھر شادیوں میں جو ہم کرتے ہیں، تو اس پہ اگر ہم عمل نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے اس فنکشن میں اپنے پردے کے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ہم نے اپنی خواہش نفس عمل کیا ہے نا۔ جی بالکل ایسا ہی۔ دیکھیں ایک طرف تو آپ کو پتہ نہیں حکم اللہ کا آ گیا، اور دوسری طرف آپ اپنے آپ کو، آپ کا خواہش نفس یہ ہے کہ لوگ آپ کو کچھ نہ کہ، ویسے آپ کو پسند ہے پردہ اور آپ کو اس کے قائل بھی ہیں اور آپ کرتے بھی ہیں، لیکن شادی پہ کسی تقریب پہ جاتے آپ صرف اس وجہ سے نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے، یا میں آڈ ون لگوں گی، یا آپ جھجکتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے بیسیکلی خواہش نفس کی پیروی، کیونکہ آپ کا نفس جو ہے لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا اور وہ راضی کس میں ہے کہ بس آپ لوگ کمفرٹیبل رہیں آپ کے ساتھ، تو یہ بھی خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ جی کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ جی میرا بھی کوشچن امانی کے حساب سے ہے کہ چلے ہم لوگ بنی اسرائیل والی طرح امانی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی الحمدللہ اس سے بھی پیچھے ہیں، اس سے بھی ہٹ گئے کہ فلاں پیر یا فلاں آباء و اجداد نے تھے تو وہ ہمیں بخشوا دیں گے، چلے وہ چیز بھی نہیں ہے، تو کس جگہ آ کے ہم نے بیسلس وہ بنائی ہوئی ہیں ہماری امانی پھر کیا ہے؟ مطلب ہوں گی تو صحیح، ظاہر ہم مٹیریلسٹک ہیں، دنیاوی ہیں، ہم کو اتنے نیک تو نہیں ہے، پھر ہماری امانی کیا ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے سدرا کہ ہر ایک اس کیٹیگری میں آتا ہو، ٹھیک ہے، مثلا ایک چیز ہے کہ آپ کی تمنا یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے، یا آپ کی امید یہ ہے۔ اصل میں امید اور تمنا میں فرق کرنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے امید جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے بنیاد ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے تمنا یا خواہش، اس کے پیچھے بنیاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے اور وہ رکھنی چاہیے، اور اللہ کی عذاب سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی بنیاد ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، انڈیا دیا، ہمیں یہ خوشخبری دی کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب کے اوپر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اس کا ذکر آتا ہے اللہ کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے، ہم اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے،
ٹھیک ہے. تو یہ درست ہے. اور یہ وہ گمان تو اللہ سے ہم نے نا رکھنا ہے نا, اللہ نے ہے نا جیسا گمان مجھ سے کوئی کرے گا تو میں ویسا معاملہ کروں. اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو. میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ پھر حدیث کہاں تک درست ہے کہ جن کے والدین بہت نیک ہوں اور اولاد اتنی نیک نہ ہو, وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ان والدین کے ساتھ درجے میں لے آتا ہے, یا اولاد نیک اور والدین اتنے زیادہ اچھے نہ ہوں, مطلب وہ مسلمان. یہ حدیث نہیں ہے. ہاں جی, یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ نے پڑھا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جنت میں ہوں گے نا, ٹھیک ہے, تو جنت میں اگر والدین زیادہ نیک تھے تو وہ اوپر کے اس میں چلے جائیں گے جنت کے درجوں میں, اور اولاد نیک نہیں تھی تو وہ نچلے درجوں میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر میں کمی نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نیچے والے جو درجے میں ہوگا, چاہے وہ ماں باپ ہیں چاہے وہ اولاد ہے, ان کو اوپر والے درجوں والوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اللہ کی رحمت ہے جمیلہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں, آپ ایک روایت کے مطابق جو لوگ دنیا میں نیک لوگ تھے اور آپس وہ مطلب اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے, جڑے رہتے تھے, تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا کوئی ساتھی جو ہے وہ جنت میں نہیں پہنچا, تو ان کو کہا جائے گا اچھا وہ تو چونکہ وہ اب کسی فلاں خطا کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا, تو وہ پھر شفاعت کریں گے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے اس کو ان جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو یہ اصل میں ساری سراسر اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے بغیر کسی کی سفارش اور شفاعت کے, کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ امیدیں ہیں, یہ اللہ کی رحمت پر امید ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے پڑھا بھی ہے, پڑھ چکے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی آپ کو اپنی رحمت کی امید ایسے نہیں دلائی کہ آپ گناہوں پہ شیر ہو جائیں, بلکہ ایسی آیات بھی آتی قرآن کریم میں جہاں ساتھ ہی جہاں اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ذکر ہے, سیم اسی آیت میں اس کے شدید العقاب ہونے کا بھی ذکر ہے. بالکل صحیح. تو مومن جو ہوتا ہے نا, اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہوتی ہے, وہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے, اپنی غلطیوں پر ڈرتا ہے, لیکن اس کی رحمت پر امید رکھتا ہے کہ وہ اس کو بخش دے. جیسے وہ ایک روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو تھے جو قریب المرگ تھے, تو ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کیا سوچتے ہو نا اللہ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا اس وقت تم کیا سوچتے ہو, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید. ٹھیک ہے, آپ سے سنایا تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا, امید ہے. ٹھیک, تو اللہ سے ہمیشہ اچھی امیدیں رکھنا, اچھا گمان رکھنا, اس کی رحمت پر, اس کے غفور الرحیم ہونے کی صفت کو دیکھ کر, واسطہ دے کر ہمیں اپنی بخشش بھی مانگنی ہے. تو اللہ سے یہی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں سے درگزر فرمائے, لیکن اس کی صفت غفور الرحیم ہمیں اس بات پہ شیئر نہ کر دے کہ ہم کتاب کی طرح کا رویہ اختیار کر لیں اور کہیں کہ بس چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جو مرضی ہم کرتے ہیں.